ایک افواہ ہے کہ رولیکس کے حقیقت میں فیکٹری چھوڑنے یا رولیکس ڈیزائن بننے کے لیے اسے 20 فٹ دور سے پہچانا جا سکتا ہو۔ رولیکس چند برانڈ میں سے ایک ہے جس میں ایک خاص قسم کا حسن ہے۔ وہ سپورٹی ہیں، وہ جاندار ہیں، وہ آلاتی گھڑیاں ہیں جو ان کا بنیادی ڈی این اے ہے۔ 50 کی دہائی میں سب میرینز، ایکسپلورر، میلگاس اور جی ایم ٹی جیسے ناموں کے ساتھ متعارف کرائی گئیں، اور وہ تمام ایسی گھڑیاں تھیں جو خاص طور پر ڈیزائن کی گئی تھیں اور بطور اوزار استعمال ہونے کے لیے بنائی گئی تھی، اور یہ ان کا ذریعہ معاش تھا، اور یہ آج بھی یہی ہے۔ اس دوران یہ ایک لگژری برانڈ میں تبدیل ہوا جس کے لیے اب وہ مشہور ہیں۔ تو ان کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ شروع میں آلاتی گھڑیاں تھیں جو کہ اوزار کے طور پر استعمال کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی تھیں، جو اب لگژری بن چکی ہیں۔ جہاں تک لگژری گھڑیوں کا تعلق ہے، رولیکس ان برانڈ میں سے ایک ہے جو نچلے درجے پر آتے ہیں۔ سبمرینز کی قیمت $8,000 ہے۔ رولیکس کی گھڑی شروع ہوتی ہے $5,000 سے، جیسے اوئسٹر پرپیچول۔ اس کی 3 خوبیاں خودکار وائنڈنگ، واٹر پروف اور انتہائی درستگی ہیں، اور وہ واقعی معیار پر توجہ دیتے ہیں۔ ایک رولیکس بنانے میں 1 سال لگتا ہے۔ وہ وسیع پیمانے پر جان سے گزرتی ہیں۔ درستگی، کرومیٹر، ٹائمنگ، یہ سب وقت بتانے، صحیح وقت رکھنے کے لیے ہی ہے۔ ان کے بعد ان کے پاس بہت وسیع مرمت کا جال بھی ہے، لہٰذا اگر آپ کو کبھی بھی اپنے رولیکس کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ اسے ان کے پاس لے جا سکتے ہیں اور وہ اسے ٹھیک کر دیں گے۔ فیکٹری چھوڑنے سے پہلے اس کی ہک 1000 بار کھولی اور بند کی جاتی ہے تاکہ آپ جان لیں کہ جب آپ اسے حاصل کریں گے تو یہ ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ رولیکس کی پوری بات یہ ہے کہ آپ ابھی ایک خریدیں تو یہ 20 سال تک چلے گی، اور اگر واقعی آپ اس کا خیال رکھیں گے تو یہ آپ کے لیے 100 تک چلے گی۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ وہ اتنی مہنگی ہیں، کیونکہ آپ کوئی ایسی چیز خرید رہے ہیں جو شاید زندگی بھر آپ کے پاس رہے گی، آپ کے ساتھ رہے گی، اور کچھ تو ایسی بھی ہیں جو آپ دوسری نسلوں کو منتقل کر سکتے ہیں۔ کلیکٹرز کی دنیا میں وینٹیج رولیکس مارکیٹ ہے، اور یہاں انتہائی درجے کی باریکیاں ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میٹ ڈائل کے ساتھ ایک جی ایم ٹی ہے، گلڈ ڈائل کے ساتھ جی ایم ٹی ہے، اور یہ وہ تمام چھوٹی چھوٹی تفصیلات اور باریکیاں ہیں جن کے تبدیل ہونے سے وہ گھڑی کو کم یا بیش قیمت بنا دیتے ہیں۔ پال نیومن ڈیٹونا، جو گزشتہ چند سال پہلے $17.8 ملین میں فروخت ہوئی، اور یہ اب تک کی نیلامی کی فروخت ہونے والی سب سے مہنگی رولیکس ہے۔ پال نیومن ڈیٹونا واقعتاً ایک اچھی مثال ہے۔ جب 70 کی دہائی میں انہوں نے ڈیٹونا متعارف کرائی، ان پر نہایت مختلف قسم کے ڈائل لگائے گئے، وہ انہیں فروخت نہیں کر سکے تھے۔ اب وہ ونٹیج مارکیٹ میں سب سے زیادہ جمع کی جانے والی گھڑیاں ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ ہر سال کتنی رولیکس تیار کی جاتی ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ ہر ماڈل کی کتنی رولیکس تیار کی جاتی ہیں، لیکن کچھ مخصوص ہیں، جیسے کہ رینبو ڈیٹونا جو چند سال قبل سامنے آیا، افواہوں کے مطابق، جس سے لامتناہی قیمت بنائی گئی۔ یہ بہت کم تعداد میں بنائی گئیں۔ آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ نمبر کیا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اتنے زیادہ نہیں ہیں اور انہیں حاصل کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ رولیکس کے بارے میں ایک بہترین چیز یہ ہے کہ کوئی بھی ان میں سے کوئی سی بھی گھڑی پہن سکتا ہے، کیا مرد کیا عورت، اور یہ بہت خوشگوار ہے کیونکہ کئی بار برانڈز گھڑیوں پر بہت سارے ہیرے لگاتے ہیں اور اسے عورت کی گھڑی کے طور پر برانڈ کرتے ہیں، جبکہ رولیکس ایسا ہی کام کرتا ہے لیکن کچھ اس طرح کہ مرد عورت دونوں پہن سکیں۔ میں مردوں کی بہت سی رولیکس پہنتی ہوں، لیکن لیڈیز ڈیٹچرز دراصل وہ دوہری ٹون میں اصل میں اب تک کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی رولیکس ماڈل ہے، جو کہ واقعی ایک خوشگوار حقیقت ہے۔